سنو میں بتاتا ہوں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں کہ نماز کس کی ہوتی کس کی نہیں ہوتی. یہ وضو کرنا، امام کے پیچھے کھڑے ہونا، یہ ضروری ہے، فروعی مسائل ہیں. لیکن جب آپ نماز پڑھیں گے نا ابھی عشاء کی، اب نماز پڑھ کے جب آپ باہر جائیں گے، اللہ اکبر. اب سن لو میری بات کا کھول کے، ایمانداری سے مولویوں کے پیر پکڑ لو، مولویوں کے پاس بیٹھا کرو، عشاء کے بعد ان سے دین سیکھو، ورنہ یہ جو آپ چلا رہے ہو اس سے گاڑی تمہاری چلنے والی ہے. اب آپ کو اچھی لگے یا آپ کو بری لگے، میں صاف لفظوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس طریقے کا دین آپ نے اپنے اندر بنا رکھا ہے، آپ اس دین سے کئی 100 میل دور ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کبھی مولویوں کو پوچھ لو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن نے کہا ان الصلاۃ، اب یاد آ گیا؟ نماز اس لیے تاکہ تم گندی باتیں کرنی بند کر دو، نماز اس لیے تاکہ تم اچھے کام کرنے لگو. بلے شاہ رحمت اللہ علیہ پنجابی کے ایک بڑے شاعر گزرے، انہوں نے ایک جگہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ کیا، فرمایا نماز بھی نیتی جاننے ہو، نماز پڑھی تے نیاز نہ دیتی. فرماتے ہیں نماز تو پڑھتا ہے نیاز نہیں دیتا، تے تیریاں کس کم پڑھیاں نمازاں. فرمایا نماز پڑھتا ہے تو نیاز تو دیتا نہیں ہے، پھر کیوں نماز پڑھتا ہے؟ قرآن نے کہا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي، اور بولو فَذَلِكَ الَّذِي وَلَا يَعُزُّ. سنو یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں تمہاری نماز خراب ہو گئی. یا اللہ کیوں خراب ہو گئی؟ فرمایا نماز تو پڑھتا ہے، یتیم کے منہ میں لقمہ ڈالنے نہیں جاتا ہے. نماز اللہ کا حکم اس لیے ہے کیونکہ اللہ آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں. نماز کا حکم اس لیے ہے کہ اللہ آپ سے برائیاں، یہ والا قصہ بھی آپ کو چھوٹا سا کر کے سنا دیتا ہوں دیسی انداز میں. ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اوپر بلایا، معراج کی رات میٹنگ کرنی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے گفتگو ہونی. اب جب میٹنگ میں پہنچے تو میٹنگ کا ایجنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھا کہ اللہ آپ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھا ہے، تمام انبیاء کا امام بنایا. اب میں بھی چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کا نام لیں، جو محمد رسول اللہ کے دیوانے ہو جائیں، تو وہ پوری دنیا میں سے چھوا چھوت کو ختم کریں گے، وہ نفرت کو ختم کریں گے، وہ اونچ نیچ کو ختم کریں گے. یا اللہ آپ نے اتنا بڑا کام دیا تو اتنے اچھے لوگ میں کہاں سے لاؤں گا جو اس کام کو انجام دیں گے؟ تو اللہ نے کہا تھا کہ میرے پیارے محبوب ہم آپ کو نماز دے رہے ہیں، جو نماز پڑھیں گے اچھے ہو جائیں گے. ہم آپ کو روزہ دے رہے ہیں، جو روزہ رکھیں گے اچھے ہو جائیں گے. ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو زکوٰۃ دیں گے اچھے ہو جائیں گے. ہم نے آپ کو شریعت مطہرہ دی ہے، جو اس پر چلیں گے اچھے ہو جائیں گے. اب 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو سوچ رہے ہیں کہ امی کو گالی دے کے آئے نماز پڑھ لو، ابا کو تھپڑ مارا نماز پڑھ لو، بیوی کو گالی دی نماز پڑھ لو، بیٹے کو گالی دی نماز پڑھ لو، ٹھگی ماری نماز پڑھ لو، سود پہ پیسے لیے نماز. ارے گدھو، جو یہ کارنامے کر کے آتا ہے اس کی نماز ہوتی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں کہ دین کیا چاہتا ہے. بس ایک کھوکھلا اسلام ہم نے اب اپنے پاس سے بنا لیا، جس میں ہم ہی لوگ ہیں پنکھے چلانے والے، ہم ہی لوگ ہیں وقت پہ بند کرنے والے، ہم ہی لوگ دھتکارنے والے، ہم ہی پچکارنے والے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو گفتگو ہی نہیں ہو رہی. اب تو بس یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دسترخوان پر جو بڑے لوگ ہیں وہ موجود ہیں کہ نہیں، تاکہ کہیں زیادہ چندہ دینے والا ناراض نہ ہو جائے. غریبوں اور مسکینوں کی بات تو کرنی پیچھے چھوڑ. اب پتہ نہیں آپ کو اچھی لگ رہی ہے بری، مگر ہم نے کون سا روز روز آنا ہے، جتنی ہے آپ کو بتا کے جائیں گے انشاءاللہ. اب نماز اس لیے بنائی، اب نماز میں یہ آئیڈیل کیوں رکھا؟ اب وہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر کوئی ہندو بھائی، کوئی سکھ بھائی
کوئی دلت جینی بودھی آپ سے آ کے یہ پوچھے، آپ تو سارے پڑھے لکھے ماشاءاللہ فلاسفر ہیں، یہ جو پورا خطہ ہے بنگال کا، جھارکھنڈ کا، بہار، اڑیسہ، یہاں تو ماشاءاللہ جو تعلیمی نظام ہے وہ زیادہ اچھا ہے ماشاءاللہ، کوئی اتنا برا نہیں ہے، آپ تو سب سمجھدار لوگ ہیں۔ آپ کو کوئی آپ کا غیر مسلم بھائی یہ پوچھے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا دین کیا کہتا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے، اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ 2 لفظوں میں اسلام کا مطلب سمجھا سکتے ہو؟ اب انہوں نے کہا اسلام کا مطلب ہے سچ بولنا، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام سے محبت کرنا، سبھی انسانیت کو جتنے انسان ہے سبھی انسانیت سے ایک جگہ ملا دیں۔ بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں، مولویوں کی تنخواہ بڑھا لو اور عشاء کے بعد ان کے پیر دبانے لگو۔ آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، مجھے اس میں خدشہ نظر آ رہا ہے۔ آپ جن ذرائع سے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ذرائع فاسق ہیں۔ آپ جن ذرائع سے دین سیکھنا چاہ رہے ہیں، جس اے آئی سے، جس گوگل سے آپ دین سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کے ذرائع ٹھیک نہیں ہیں۔ جب آپ کے پاس مستند لوگ موجود ہیں تو آپ کیوں نہیں ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں؟ اپنے ذرائع کو، کیا آپ بنا کمپنی کے کوئی بندہ سامان بیچنے لگے گا، خرید لیں گے اس سے؟ ابھی کی بات ہے، مجھے ایک بہت اعلیٰ افسر نے پنجاب پولیس کے پوچھا کہ آپ نے قادیانیوں کے متعلق ایک بیان دیا تو کیا بات ہے؟ میں نے کہا سنو، اگر یہ کہیں کہ تمہاری جگہ ہم نے نیا افسر لگا دیا ہے، وہ کہہ رہا وہ کیسے لگا سکتے ہیں، ہمیں تو سرکار نے لگایا۔ تو میں نے کہا اسی طرح رسول اللہ کو اللہ نے نبی بنایا، کوئی اور کس طرح بنا سکتا ہے؟ ہمارے ذرائع درست نہیں ہیں۔ سنو، ہماری ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دنیا میں جو سب سے بڑے مسلمان ہیں، پتا نا بھائی سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟ آپ نے تو کل سے روز عشاء بعد بیٹھنا ہے 1 گھنٹہ، نہیں بیٹھنا ہے روز اپنی مسجد کے امام کے پاس۔ سب سے بڑا مسلمان کائنات میں، سنتے جاؤ، دل کی تختی پہ لکھ لو، دنیا میں سب سے بڑا مسلمان انبیاء کے بعد، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا مسلمان اگر کوئی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پہلے ساتھی، نبی علیہ السلام کے غار کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے ہجرت کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے بدر کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے احد کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے فتح مکہ کے ساتھی، اور 1,24,000 صحابہ کے ہوتے ہوئے اگر کسی کو نبی علیہ السلام نے نماز کے لیے اپنی موجودگی میں بیماری کے دوران اپنے سامنے اپنے مصلی پر امامت کے لیے اگر کسی کو کھڑا کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اور جن کو اللہ نے کہا کہ رسول اللہ کو کہا کہ ابو بکر سے پوچھو میں اللہ اس سے خوش ہوں، کیا یہ بھی مجھ سے خوش ہے؟ وہ سب سے بڑے جو مسلمان تھے انہوں نے پوچھا تھا اپنے دوست سے، اپنے محبوب سے، اپنے آقا سے، امام الانبیاء سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا آپ آخری رسول ہیں، ہم نے مان لیا، اے پیارے پیغمبر ہم نے اللہ کو بھی مانا، آپ کو بھی مانا، اب کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے اب دنیا میں؟ تو نبی علیہ السلام نے 2 لفظوں میں جواب دے دیا، وہ ہمارا دستور ہے۔ کیا کہا نبی علیہ السلام نے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا وہ پوری دنیا کے انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا، وہ کسی کے مذہب کی وجہ سے، کسی کے رنگ کی وجہ سے، کسی کی ذات کی وجہ سے اس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھے گا۔ جو مسلمان ہوگا وہ پوری دنیا کے لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا، وہ کسی سے چھوا چھوت نہیں کرے گا۔ 2 لفظ پیغام ہے، ہمیں تو بھی یاد نہیں۔ اب اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے نماز دی کہ پیارے پیغمبر جو نمازی ہوں گے نا
وہ نفرت نہیں کریں گے. جو نمازی ہوں گے وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے. جو نمازی ہوں گے وہ بے ایمان نہیں ہوں گے. جو نمازی ہوں گے وہ سخی ہوں گے. جو نمازی ہوں گے ماں باپ کا احترام کریں گے. اب آج کے نمازی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیوں پڑھتے. وہ تو بولا بس وضو ہو گیا, اذان ہو گئی, جا کے 4 فرض پڑھ کے آ جاؤ. سنو میں بتاتا ہوں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں کہ نماز کس کی ہوتی کس کی نہیں ہوتی. یہ وضو کرنا, امام کے پیچھے کھڑے ہونا, یہ ضروری ہے, فروعی مسائل ہیں. لیکن جب آپ نماز پڑھیں گے نا ابھی عشاء کی, اب نماز پڑھ کے جب آپ باہر جائیں گے, اب باہر کسی کی بہن بیٹی اگر سڑک سے گزر رہی ہے, کسی کی, صرف اپنی نہیں, کوئی بھی ہو, مسلمان ہو غیر مسلم ہو, اگر آپ کسی کی بٹیا کی طرف دیکھ کے آنکھوں میں دل میں زنا کا ارادہ رکھتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم آپ نماز پڑھ کے نہیں گئے, آپ ڈھونگ کر کے گئے ہیں. کیونکہ آپ کی نماز کسی کی بیٹی کو جب عزت نہیں دے سکتی تو پھر یہ نماز نہیں ہے, یہ دکھاوے کی نماز ہے. اس کو اللہ نہیں چاہتے ہیں. آپ کی نماز اگر آپ کو بے ایمانی سے نہیں روکتی, گنڈا گردی سے نہیں روکتی, ماں باپ کی بے ادبی سے نہیں روکتی, پڑوسی پر ظلم سے نہیں, پھر کہاں کی نماز ہے یہ نماز نہیں. نماز صرف ان لوگوں کی قبول ہو رہی ہے جن کی نماز ان کو برائیوں سے روک رہی ہے. اب مسجد کیوں بنائی؟ اب آپ نہیں بولے کیا؟ اب مسجد کیوں بنائی بھائی؟ ہاں جی, یہ لو. اور جنہوں نے کل کلکتے والی تقریر سن لی ہے تو وہ بول رہے ہیں. اب سنو, جب مسجد نبی علیہ السلام بننی تھی تو ہمارے نبی علیہ السلام نے جب مسجد بنانی شروع کی تو جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں وہ دیکھ چکے, اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ آپ کو جلدی اپنے نبی علیہ السلام کا روضہ دکھا. صلی اللہ, زور سے صلی اللہ. ہاں, تو جن لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو دکھا دے. آمین. تو جب مسجد بن رہی تھی تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک چبوترا بنوا دیا, وہاں ایک چبوترا بنوا دیا. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میں آج کے دور کے حساب سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. جواب آیا کہ یہ دنیا کی پہلی NGO ہے, یہ دنیا کا پہلا یتیم خانہ ہے, یہ دنیا کا پہلا اپائج گھر ہے, یہ دنیا کا پہلا مسافر خانہ ہے, یہ دنیا کا پہلا غریب خانہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کن کو رکھیں گے؟ فرمایا جن کا کوئی نہیں. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا ان کو کیا کریں گے؟ فرمایا ان کو پڑھائیں گے بھی, اور ہم بعد میں کھانا کھائیں گے, ان کو پہلے کھانا کھلائیں گے. آپ کی مسجد میں ہے اصحاب صفہ کا چبوترا؟ بنایا آپ نے؟ اب چبوترا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب چبوترے کی جگہ ایک رجسٹر لگایا جاتا ہے مسجدوں کا, جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ مسجد کے آس پڑوس میں, اب پھر اس میں ہندو مسلمان والی کوئی بات نہیں, یہ لکھا جاتا ہے کہ آس پڑوس میں کتنی بیوائیں ہیں, کتنے یتیم ہیں, کتنے مسکین ہیں, کتنے بے روزگار ہیں جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا, جو بھیک نہیں مانگتے. اور تمہارے تو مولوی خودکشیاں کر رہے ہیں, آپ کو آس پڑوس کا کیا پتا ہوگا؟ آپ کو تو آگے کھڑا ہوا بندہ نہیں نظر آ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے لگتے ہیں, بلال کو بلاتے ہیں, بلال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آؤ دائیں والوں نے فلاں فلاں غریب گھر ہے کھانا کھایا؟ جی یا رسول اللہ میں پہلے ان کو کھلا چکا ہوں. انس کو بلاتے ہیں, وہ سامنے والوں کی ڈیوٹی تمہارے ذمہ تھی, کھانا کھایا؟ جی یا رسول اللہ کھانا پہنچا دیا. ابو ہریرہ کو بلاتے ہیں, وہ دائیں طرف والوں کی ذمہ داری تیری دی ہوئی ہے, ان کو کھانا کھلایا؟ جی یا رسول اللہ ان کو کھانا کھلا دیا.
तीन तरफ पूछने के बावजूद भी फिर कहते हैं वो जरा पीछे वाले पड़ोसियों के घर चक्कर मार के आओ, चूल्हा जला है कि नहीं जला है। जो मस्जिद का इमाम है ना, जो मस्जिद का मुतवल्ली है, जो मस्जिद का ट्रस्टी है, जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं, इनको मरने के बाद जहां और सवाल होने हैं ना, इन यतीमों गरीबों का भी सवाल इन्हीं से होना क़यामत वाले दिन कि तुम मस्जिद में तो बड़े मोटे मोटे कालीन बिछाते रहे, लेकिन तुम्हें गरीब के घर में एक सर्दी में सोया हुआ चादर लेके पड़ा हुआ गरीब का बच्चा नजर नहीं आया। इनसे पूछोगी क्या मतलब। और जिस हिसाब से बांट रहे हो ना, जिसको बंदर बांट बोलते हैं, मुझसे कई मौलवी नाराज हो गए मदरसे वाले। अब क्या करूं, कोई नाराज हो खुश हो, अब सारे तो खुश हो नहीं सकते, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए तो यही बात है। तो मैं, एक बहुत मशहूर सूबा है जो पैसे बांटने में मशहूर है, सारे सफीर उधर को ही जाते हैं, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया तकरीर के लिए। तो मैंने उनको कहा कि ये जो तुम 5000 किलोमीटर पे ज़कात बांट रहे हो, ये तुम्हारे मोहल्ले में जो यतीम है, तुम्हारे मोहल्ले में जो गरीब है, क्या तुमने कभी कुरान में हदीस में ज़कात बांटने की तरतीब पढ़ी ही नहीं? हम कब तक इस्लाम को जगह जगह मोड़ेंगे अपनी जरूरतों के मुताबिक? कहां तक धोखा करना चाहते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? कोई धोखा नहीं दे सकता अल्लाह को, हम अपने आप को धोखा दे रहे। सका भाई परेशान है, पड़ोसी भूखा है, तो यहां ऐलान हो रहा है कि जनाब फलां साहब ने इतना लाख रुपया दे दिया है। अच्छी बात है, दीजिए, लेकिन कुरान ने जो तरतीब बयान की, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा अबू बकर सिद्दीक को कि अबू बकर ज़कात इकट्ठी करके लाओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ लानी? फरमाया मस्जिद में। तो मस्जिद में क्या करेंगे? तो पहले जो मस्जिद के कुर्बो जवार में गरीब हैं, मिस्कीन हैं, इनको काम करवाएंगे। ये पेट्रोल अब निकला है, सल्तनत उस्मानिया पहले बन गई थी, पेट्रोल अब निकला है। सल्जोकियों ने अपनी हुकूमत पहले कायम कर दी थी, पेट्रोल अभी निकला है। 19वीं सदी में हस्पानिया में मुसलमानों ने कर्तबा की जामा मस्जिद, जिसके 1100 पिलर हैं एक एक लाइन में, वो पहले तामीर कर दी थी। क्यों? क्योंकि ज़कात ऐसे बांटनी शुरू की कि पहले कुर्बो जवार की गुर्बत दूर की, फिर जिले की गुर्बत दूर की, फिर सूबे की गुर्बत दूर की, हत्ता की उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहि रहमा के दौर में ये हालत हो गई कि ज़कात इकट्ठी करके भेजी जाती है सदर दफ्तर से कि अपने इलाके में गरीबों को बांटो। तो मुख्तलिफ गवर्नर चिट्ठी का जवाब देते हैं कि आमिरुल मोमिनीन, हमारे इलाके में कोई गरीब बचा ही नहीं, सब कारोबारी हो गए। आप कैसे बांट रहे हो जमशेदपुर वालों ज़कात? आप कैसे बांट रहे हो? तो कोई एक ढंग तो पकड़ो, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को कहीं तो अदा करो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।